الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وعن سلمة رضي الله تعالى عنها ما قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اتنی غفلت تو نہ کر بازی خدا کے واسطے، فکر کر کچھ تو بھلا روز جزا کے واسطے. حیف تو سوتا رہے وقت اذاں، مرغ ماہی سب اٹھیں یاد خدا کے واسطے. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں. سامعین محترم، خالق ارض و سما کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو امام الانبیاء شافعی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. خالق کائنات اسی نسبت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، اسی نسبت پر موت نصیب فرمائے، اور اسی نسبت اور نعمت کے ساتھ قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. رب العالمین نے اپنے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے اس امت کو اتنا نوازا ہے جو ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہے. پہلی امتیں تھیں، ان کی زندگیاں لمبی تھیں، ہزار سال، 900 سال، 500 سال. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی زندگیاں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، یعنی بالکل مختصر. لیکن اللہ نے انہیں لمبی زندگیاں دیں، اجر کم. حضور کی امت کو اللہ نے زندگی تھوڑی دی لیکن اجر ہماری سوچ سے بھی زیادہ عطا فرمایا. اسی لیے پہلی امتوں کے آپ حالات دیکھیں، ان پر تھوڑی سی غلطی ان سے سرزد ہوتی تھی تو ان پر فوری پکڑ آ جاتی تھی، شکلیں تبدیل ہو جایا کرتی تھیں، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جایا کرتی تھیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا
فرما ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ او میرے محبوب کے غلاموں، آج تم اتنی بغاوتیں کر رہے ہو، آج اتنی نافرمانیاں کر رہے ہو، کیا تمہیں یاد نہیں کہ پہلی امتوں نے ذرا سی غلطی کی، اور وہ امت جس کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، طاقت کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے قوم عاد سے زیادہ کوئی تکڑا نہیں تھا۔ اللہ نے اتنی طاقت نصیب کی ہوئی تھی، اپنے پنجوں کے ساتھ پتھروں کو کھیڑ لیا کرتے تھے، لیکن ہوا کیا کہ رب العالمین کی جب بغاوت کی تو خالق کائنات نے منٹوں سیکنڈوں میں ہوا کے ذریعے سے تباہ و برباد فرما دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ اور ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے خود رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ کن کو فرما دیجئے؟ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے وجودوں پر ظلم کیا ہے، اب وہ یہ نہ سمجھیں کہ اتنے بڑے گناہ ہو گئے ہیں اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، انہیں ارشاد فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے حبیب اپنے امتیوں کو اور میرے بندوں کو ارشاد فرما دیجئے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جب یہ بات انسان نے سنی تو فوراً دل میں خیال ہوتا ہے اللہ پاک کے پاس کیسے جائیں، کہاں رب ملتا ہے؟ رب العالمین نے اتنی مہربانیاں حضور کی امت کے لیے فرمائی، اتنی رہنمائی فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، وہ بیچارے دنیا کے ان جھوٹے دفتروں کے افسروں کے تنگ آئے ہوئے لوگ ہوں گے، جہاں غریب کی کوئی نہیں سنتا ہے، غریب کی کوئی داد رسی نہیں۔ جس ملک کے اندر امیر کا قانون اور ہو، غریب کا قانون اور ہو، وہاں تو دنیا پس رہی ہوتی ہے۔ میرے حبیب انہیں فرما دیجئے نہیں نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فَإِنِّي قریب۔ دنیا کے جس کونے میں بھی رہنے والا انسان ہے، کوئی سفر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی درخواست لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ارشاد فرما دیجئے میں تو تمہارے پاس ہی رہتا ہوں، بولنا تمہارا کام ہے، اپنی ڈیمانڈ رکھنا تمہارا کام ہے، اپنے جرموں کا اقرار کرنا تمہارا کام ہے، گناہوں پر معافی کی قلم پھیر کے بخشش کے پروانے دے دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ یہ جو مہربانیاں ہو رہی ہیں نا، یہ کوئی ہماری شکلیں خوبصورت ہیں، یہ تو حضور کی نسبت کی خوبصورتی ہے، جس کی وجہ سے رب العالمین اتنے بڑے بڑے مجرموں کو فرما رہا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کو فرما دیجئے سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو میں رب العالمین ان کے دلوں کو دیکھوں گا، اگر دل و دماغ سے انہوں نے معافی مانگی ہے تو پھر میں ان کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا، گناہوں کی جگہ میں نیکیاں لکھ دوں گا۔ یہ جو کرم نوازیاں ہیں یہ کسی نبی کی امت میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف
میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مہینے کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کبھی شب معراج دے دی، کبھی شب برات دے دی، کبھی شب قدر دے دی۔ ایک تو عام معافی ہے نا، کسی وقت بھی آ جاؤ، ایک خصوصی دن اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اور شب برات کے بارے میں یہ جو مہینہ چل رہا ہے، غالباً اگلے بدھ کو شب برات ہوگی، 15 شعبان ہوگی، اس میں تو اللہ نے اپنی مہربانی کی حد کر دی ہے۔ اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو فرما دیجئے، تمہارا رب آسمان دنیا پہ آ گیا ہے۔ کس لیے آ گیا ہے؟ اس لیے آ گیا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے رابطہ کرے، اور خود آوازیں لگوائیں، حل من مستغفر لی فاغفر لہ، کیا مجھ سے کوئی بخشش کا طلبگار ہے؟ آج تو بڑی عجیب رات ہے، میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت کو نصیب کر دی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں تو خود آ کے اعلان کروا رہا ہوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں رزق دے دوں، کوئی معافی مانگنے والا ہے تو معاف کر دوں۔ اتنا کریم، جو اتنا مہربان ہو کر، دیکھیں نا ذرا تھوڑا سا افسر ہوتا ہے نا تو وہ آ کے بڑا چوڑا ہو کے بیٹھتا ہے اور بڑی اپنی پوزیشن دکھاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جناب صاحب سے ذرا خیال سے بولنا۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں بولنا آتا ہے یا نہیں آتا، ادب آداب آتے ہیں یا نہیں آتے، بس تو جس انداز میں بھی مجھ سے گفتگو کرے گا نا، میں تیری بات سن کر اسی وقت فیصلہ لکھ دوں گا۔ یہ کہ دنیا کی عدالتیں تھوڑی ہیں کہ جہاں سال ہاں سال گزر جائیں، دادے نے مقدمہ کیا اور پوتا جا کے فیصلہ سنتا ہے، یہ جھوٹی عدالتیں ہیں، یہ انسان کو ذلیل کرنے کے پروگرام ہے۔ اللہ بندے کو ذلیل نہیں کرتا ہے، اللہ بندے کی عزت کرتا ہے، خدا ہو کے رب العالمین بندے کی عزت کرتا ہے، اور اس کے عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا، تانے نہیں دیتا۔ اندازہ فرما ہو نا، اللہ اعلان کروا رہا ہے فرشتوں، مغرب کا جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا ٹائم آتا ہے اور اسی وقت اعلان شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کب تک اعلان رہتے ہیں؟ 1 گھنٹے کے لیے نہیں، صبح صادق ہونے تک مسلسل اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ کسی بندے میں نہ سنا ہوا ہو سکتا ہے اسے خیال نہ آیا ہو، کسی نے اس کو توجہ دلائی ہو، وہ لیٹ بھی آیا ہے نا تو اللہ یہ نہیں کہیں گے اب دفتر بند ہو گیا ہے، ہاں بندہ آ تو گیا ہے نا، اس نے مجھے رب سمجھا ہے نا کہ اس کے بغیر معاف کرنے والا نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات میں گھر میں سوئے سوئے اچانک اٹھ کے چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑی دیر دیکھا دائیں بائیں تو پریشان ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج باری میری ہے، حضور لگتا ہے خیال آیا کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گی، ہر طرف دیکھا کہیں نظر نہیں آئی، باہر نکل گئی۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور سمجھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ارشاد فرمایا، هل تدرین ما فی هذه اللیلہ، اے عائشہ تیرا اٹھنا بھی میں پہچان چکا ہوں، لیکن میں تمہیں بتاؤں آج رات کون سی ہے، آج کون سی رات ہے؟ یا رسول اللہ فرمائیے کون سی رات ہے، مجھے تو نہیں پتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنہ، آج کی رات وہ ہے جو سال کا بجٹ تیار ہو رہا ہے، تیار کر کے خالق کائنات متعلقہ جو فرشتے ہیں ان کے حوالے فرمائیں گے، جس کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہونا ہے اس سال وہ لکھا جاتا ہے۔ وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ، اور کس کس کا زندگی کا پتہ اس سال کٹ رہا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ وہ غافل پھر رہا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، تھوڑے دن رہ گئے ہیں،
تھوڑے گھنٹے رہ گئے ہیں، تھوڑے مہینے رہ گئے ہیں، اتنا تو ہے کہ اگلے سال اس وقت آنے سے پہلے پہلے رب العالمین کے ہاں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی زندگی کا چراغ گل ہوگا۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کے ہاں ہر وقت اللہ کے سامنے بندہ جو عمل کرتا ہے، لیکن ایک نظام بنانے کے لیے سوموار کو بھی پیش ہوتے ہیں، جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں، ہر لمحے بھی پیش ہوتے ہیں۔ پھر خصوصی طور پر رب العالمین فرماتے ہیں جو پورے سال کی ڈیٹیل ہوتی ہے نا، وہ میرے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ علیم و بذات صدور ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن ایک قاعدہ قانون سکھایا، اور اسی سے سیکھ کر ہم یہ جو سارا نظام کرتے ہیں لکھنے پڑھنے کا، یہ خالق کائنات نے سکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَتُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اسی رات رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کس کا رزق بڑھانا ہے، کس کا رزق گھٹانا ہے، کون بیمار ہوگا، کسی کو صحت ملنی ہے، یہ سارے کے سارے فیصلے اس آنے والی رات میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کی عظمت کو جانتے تھے، ایک مہینہ پہلے سے دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ شعبان اور رمضان کو میرے لیے، میری امت کے لیے برکتوں کا ذریعہ فرما۔ اور حضور نے فرمایا ایک مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، یعنی شعبان، وہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور کو کسی مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، اور کوئی مہینہ نظر نہیں آیا۔ پھر ہم نے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان میں بھی سارا مہینہ روزے رکھتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ کے لیے تو کائنات بنائی گئی ہے، آپ گناہوں سے پاک صاف ہیں، لیکن اللہ کی عظمت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اتنی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی پاس فائلیں پہنچے نا تو میری فائل میں لکھا ہوا ہو کہ تیرا محمد روزے دار ہے، اس نے تجھے راضی کرنے کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی ہوئی ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضور تو رب کو منانے کے لیے اتنا کچھ کریں، اور امتی آج غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں، بلکہ بہت سارے مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کے نام کا ہی پتہ نہیں، وہ تو دوسری انگلش والے سارے قمری مہینے جو یاد ہوتے ہیں۔ شعبان حضور فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کی عظمتوں سے غافل ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ کتنی رحمتوں والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے، خدا سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر دوسرا حکمت یہ ہے، رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے اس مہینے شعبان میں یہ رات رکھ کے لوگوں کو بتا دیا کہ میرا محبوب سارا مہینہ روزے رکھتا ہے اور ساری رات کھڑا ہوا ہے، لوگوں تم بھی نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دو، روزے رکھنا بھی شروع کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15، یہ حضور کا معمول ہوا کرتا تھا، جنہیں ایام بیز کہتے ہیں۔ اور پھر اس مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مہینہ روزہ رکھ کے لوگوں کو شعبان کے مہینے کی عظمتوں کا پتہ بتایا کہ رمضان کتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں لوگوں کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں
فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، سارے کے سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ وہ رب یہ ارشاد فرماتا ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی یہ چابیاں رب کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جب تک چاہے گا آسمان کھڑا ہے، جب چاہے گا ان کا آرڈر ہوگا آسمان پھٹ جائے گا، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت۔ لوگوں اس دن سے ڈرو جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور پھر رب العالمین اس انسان کو کہتے ہیں کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیری عقل کی وجہ سے تجھے رزق مل رہا ہے، نہیں نہیں۔ آپ اس چیز کا تجربہ کرنے کے لیے کسی وقت آپ دیکھیں، گلی محلوں میں دیکھیں، اور خاص کر کے یہ جو مزدور کھڑے ہیں ان کو جا کے دیکھیں۔ بعض دفعہ ایسا خوبصورت چہرہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، بندہ حیران ہوتا ہے یار اتنا خوبصورت انسان ہے، اتنے نفیس ہاتھ ہیں، یہ بیچارہ اینٹیں اٹھائے گا، لیکن اس سے بدصورت انسان کھرپتی ہوتا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں ذہین وہ تجھ سے زیادہ ہے، حسین وہ تجھ سے زیادہ ہے، لیکن نحن قسمنا بینہم، یہ ہماری تقسیم ہے، کسی کو رزق دے کے آزماتے ہیں، کسی کو بھوک دے کے آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین و آسمان میں اڑنے والے، رینگنے والے، چلنے والے ہیں جی، ہر قسم کے جانور، ہر قسم کی جناب پکھی اور ہر قسم کے جناب والا کیڑے مکوڑے، رب العالمین فرماتے ہیں یہ ساری کائنات کا روزی دینے والا میں ہوں۔ اس لیے بھائیو اللہ کی اس نعمت کا اب ہم سوچیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی زندگی کا پتہ پچھلے بجٹ میں کٹ چکا ہے لیکن دن کچھ ابھی بقایا ہے، منگل تک ابھی دن پورا ایک قسم کا 4-5 دن پڑے ہیں، یہ تو 4-5 منٹ کا پتہ نہیں ہے۔ اور جن کی زندگی کا پچھلے سال پتہ کٹا ہوا ہے وہ آج مار دھاڑ لگا ہوا ہے، برادری میں فطور ڈالا ہوا ہے، معاشرے میں فطور ڈالا ہوا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ میں اللہ کی عدالت میں پیش ہونے والا ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے رزق کی اب تو فراوانی ہے، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کہ اس سال اس کے رزق کو بند کر دیا جائے گا، کھینچ دیا جائے گا، حالات بگاڑ دیے جائیں گے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے یہ دن رات، یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے صحت میرے پاس ہمیشہ ہے، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے اقتدار میرے پاس ہمیشہ ہے، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ پیسہ ہمیشہ میرے پاس موجود ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، میں تو جب چاہتا ہوں جسے چاہتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا میرے حبیب آپ میرا تعارف کروائیے، آپ میری شان بیان کیجئے، میں رب ہو کے آپ کی شان بیان کروں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رب العالمین فرماتے میرے حبیب نے فرما دیجئے نہ عزتیں صدا ہیں، نہ زندگی کی بہاریں صدا ہیں، یا نہ پیسے کی فراوانی صدا ہے، یہ تو میرا اپنا نظام ہے، میں کبھی بڑھا دیتا ہوں کبھی گھٹا دیتا ہوں۔ اس لیے بھائیو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رب سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ کوئی پتہ نہیں
کہ کس کی زندگی کا پتہ ہے، پچھلے سال کٹا ہے اور اب اس نے جانا ہے، اور کتنے وہ ہیں جن کا اس سال کٹے گا اور وہ غافل ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت کر کے اور سارا مہینہ روزے رکھ کے اس مہینے کی عظمت کو بتایا کہ یہ شعبان کا مہینہ غفلت کا مہینہ نہیں، یہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں بڑے بڑے مجرموں کی معافی ہوتی ہے، لیکن چند ایسے مجرم ہیں جو شب قدر ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، شب جمعہ ہو، اللہ فرماتا ہے ان کی بخشش نہیں ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلا مشرک، اللہ کی ذات و صفات سے شرک کرنے والا اور خود خدائی کے دم بھرنے والا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ جس طرح آج کل یہ بونگے حکمران جو ہے نا، یہ سب کچھ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اللہ فرمائے گا تو کیا کر دے گا، تیرے ساتھ کیا ہونے والا یہ تو مجھے پتا ہے نا، اور دنیا تمہارے تماشے دیکھے گی۔ تو سب سے پہلے مشرک، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنا بڑے سے بڑا مجرم بھی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی شرائط نہیں ہے۔ ہاں یہ شرط ہے کہ بندہ ایمان والا ہو، مشرک کی میں توبہ نہیں قبول کروں۔ دوسرا کینہ پرور، حسد کرنے والا، جیلس ہونے والا، بغض رکھنے والا، اپنے دل کے اندر دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، اللہ فرماتا ہے اس گھٹیا انسان کو بھی میں نہیں معاف کروں گا۔ جس نے میرے بندوں کو گھٹیا سمجھا، جس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا، ایسے متکبر کو خالق کائنات فرماتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ تیسرا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کی عظمت کے لیے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کو ذکر کیا ہے، جہاں اپنا ذکر کیا وہاں ماں۔ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کرو، ماں باپ کا شکر کرو۔ اب دیکھو ماں باپ کا کتنا مقام اللہ سکھا رہا ہے، میرا شکر، ماں باپ کا شکر۔ جہاں اللہ کی عبادت کی باری آتی ہے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میری عبادت کرو، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اللہ نے ماں باپ کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، اس سے ماں باپ کی عظمت کو سمجھیں۔ اور پھر یہ بھی سکھایا ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کا حق تمہاری اوپر ہے، کیا کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ چل نہیں سکتے ہیں، کسی کو فالج ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو دعا کرو رب ارحمہما، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، شفقت کا معاملہ فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے ہم چھوٹے تھے ہماری پوٹیاں دھوئیں، ہمارے لیے راتوں کو جاگے اور ہمارے لیے کیا کیا جتن کیے ہیں، اے اللہ کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن پر اور آج تک ان کے احسانات ہمارے اوپر اتنے ہیں، یا اللہ انہوں نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے، آپ ہمارے ماں باپ پر رہنمائی فرما دیں۔ یہ دعا کون سکھا رہا ہے؟ میرے اور آپ کا خالق و مالک رب العالمین ماں باپ کے مقام کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ماں باپ کے بارے میں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہما جنتک و نارک، تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ جنت بنا لے، جہنم بنا لے، ان کی خدمت کر لے، ان کو راضی کر لے، ان کے پاؤں دھو کے پی لے۔ وقت تھوڑا ہے، ایک شخص تھا جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، اور اچانک
وہ جب بس بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے نا، صرف ہاتھ بول نہیں سکتا تھا، ہاتھ ہلاتا تھا اور اپنے بھائی کو کہنے لگا، اشارہ کرنے لگا ماں کے قدموں کی طرف، یوں۔ وہ سمجھا شاید یہ کہہ رہا ماں کو جوتی لے دو، ماں کو جرابیں پہنا دو، یوں اشارہ۔ تو اس نے جوتی اٹھا کے کہا جوتی لے دوں؟ کہا نہیں۔ پھر وہ سمجھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے قدموں کو دھو اور وہ پانی مجھے پلاؤ، ماں کے قدموں کو دھو کر مجھے وہ دھومن پلاؤ۔ دنیا کے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہیں، اب میں اس ڈاکٹر کی طرف جاتا ہوں جس کی طرف رب العالمین اشارہ کرتا ہے کہ ان کا خیال کرو۔ فرماتے میں نے ماں کے قدم دھوئے اور دھو کر اسے پانی پلایا۔ صبح جب ڈاکٹر اسے چیک کرنے کے لیے آئے، کہا رات کون سی دوائی کھائی ہے؟ کہا رات میں نے اللہ کے شفا کھانے سے دوائی کھائی ہے اس نے۔ کہا اس کی تو طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہو چکی ہے، یقین نہیں تھا، یہ تو اب حرکت کرنا شروع ہو گیا ہے۔ فرمائیے ماں کے قدموں کے دھومن کو پیا ہے تو اللہ نے اس کی بیماری کے اندر افاقہ عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز فرمائی، فرمایا من احب ان یمد اللہ فی عمرہ ویزید فی رزقہ فلیبر والدیہ۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو، بابرکت ہو، صحت مند ہو، اور دوسری چیز جو بندہ چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو، فرما اس کا سب سے بڑا وظیفہ، ایک ہوتا ہے مولوی صاحب وظیفہ بتائیں، بزرگ وظیفہ بتائے، ایک وظیفہ وہ ہے جو سارے نبیوں کا بھی پیر ہے اور پیروں کا بھی پیر ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عمر میں برکت چاہتے ہو اور رزق میں برکت چاہتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی، رزق کی بھی بہاریں دیکھو گے کہ تمہیں اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی، کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا جو قطع رحمی کرنے والے ہیں، ماں باپ سے ناراضگی، بہن بھائی سے ناراضگی، برادری میں جناب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو دو قدم بڑے پسند ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے دو قدم؟ فرمایا ایک وہ قدم جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ اس کی قدموں کو دیکھتے ہیں، یہ میری طرف آ رہا ہے نا، جس کے قدموں پر رب کی نظر پڑ جائے وہ کتنے خوش نصیب قدم ہے۔ دوسرا وہ قدم جو صلح کرنے کے لیے جن سے زیادتی کی ہوئی تھی یا ان کی زیادتی تھی، مسئلہ سمجھا، جا رہا ہے صلح کرنے کے لیے، فرمایا یہ دوسرا قدم اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں، وہ صلہ رحمی کرنے کے لیے قدم اٹھتا ہے، آج میں اپنی بہن کے لیے فروٹ لے کے جاتا ہوں، آج اس کے لیے گوشت لے کے جاتا ہوں، بڑا عرصہ ہوا ہے، 2 مہینے 6 مہینے ہو گیا میں جا نہیں سکا، بس بچوں میں پھنسا ہوا تھا، آج دل میں خیال آیا وہ اپنی بہن کے لیے، ماں کے لیے، خالہ کے لیے، پھوپھی کے لیے، یہ سارے وہ رشتے ہیں جو پیار کرنے والے ہیں، جن سے پیار کیا جائے، جن کی خدمت کی جائے۔ فرمایا وہ قدم جو صلہ رحمی کرنے کے لیے اٹھتا ہے اللہ کریم کو وہ بھی پسند ہے، اور اس پر نظر کرم جس کی رب کی پڑ جائے، فرمایا اس کی بخشش کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ وہاں تو کوئی لمبا چوڑا حساب نہیں ہے، وہ تو جب مہربانی کرتا ہے تو ایک معمولی سے عمل کی وجہ سے، اور پکڑنے پہ آئے۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ خراسانی، بڑے عبادت گزار، تہجد گزار، ہر وقت بیت اللہ کا طواف کرنے والے، فوت ہوئی ہے تو کسی نے دیکھا عذاب میں مبتلا ہے، بھائی یہ اللہ والے یہ عذاب میں، فرمایا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میری پھوپھی تھی جس پر میں ناراض تھا، میں نے قطع تعلقی کی ہوئی تھی، میں مرتے دم تک اس کے پاس نہیں گیا، اللہ نے اس بات پہ پکڑ لیا ہے، وہ سارے نمازیں، وہ طواف، وہ عبادات سب کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے کہا تو نے ایک اپنے بزرگ رشتے کو احترام نہیں دیا ہے،
آج میری نظروں سے تو گر گیا ہے، آج ثواب کی بجائے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا انسان اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو بھائیو، یہ شب برات آنے والی ہے، اس شب برات کے مسنون عمل کیا ہے؟ ایک تو یہ حضور نے فرمایا قوموا لیلہا، رات کو کھڑے ہو۔ اس رات کو کھڑے ہونے کے لیے مسجد میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو نفلی عبادات ہوتی ہے یہ گھروں میں کی جاتی ہے۔ مسجد میں یہ جو آج کل ایک رواج بن گیا ہے، لوگ ٹولیوں کی ٹولیاں آ رہے ہیں، کسی جگہ چراغاں ہو رہے ہیں، یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ جو کام کرنے والے وہ کرتے نہیں ہیں، اوٹ پٹانگ میں لگے ہوئے ہیں۔ گھروں میں شب بیداری کا اہتمام کرو، بچوں کو اٹھاؤ، بیوی کو بتاؤ آج کون سی رات ہے، کیا کرنا ہے، نوافل پڑھو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ تو یہ رات نفلی عبادت کر کے رب کو راضی کرنے والی رات ہے، رب سے جنت کا پرمٹ حاصل کرنے والی رات ہے۔ اللہ نوازشات کرنے کے لیے آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو بخش دوں۔ اور دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز کے لیے آئے مسجد میں اور آ کر اعتکاف کی نیت کر لے اور گھر والوں کو بتا دے اب میں عشاء کی نماز پڑھ کے آؤں گا، مغرب سے عشاء تک وہ اللہ کی گھر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جو تو نے تھوڑا سا وقت میرے لیے نکالا ہے نا، اس پر جنت کے اندر تیرا محل میں نے تیار کر دیا ہے۔ کتنی دیر لگی مغرب سے عشاء تک، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہوگا، اس پر بھی اجر ہے۔ اور اس کے لیے کچھ ساری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جتنی دیر جاگیں کریں حاضر باشی کے ساتھ کریں۔ اس وقت موبائل آپ کے پاس نہ ہو، موبائل کو ایک کھلے لائن لگا دیں۔ اس وقت صرف آپ کی تار رب کے ساتھ ہونی چاہیے کہ میں رب سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں صحت جیسی نعمت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آزمائش سے بچنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بھائیو، یہ جو آنے والی رات ہے شب برات کی، یہ اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی معافی مانگ کر اللہ سے اپنی جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کی زندگی کو پربہار اور بامقصد بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔